اسی طرح جو ہے وہ کچھ ایسے اعمال جو کراہت انگیز ہیں، کراہت والے اعمال ہیں، وہ سیکشول ایکٹس ہیں، وہ ڈیوینٹ بیہیویئرس ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں، یا بلکہ مسلمان کے کسی بھی عزت دار انسان کو یا کپل کو زیب نہیں دیتے ہیں، اس پر فورس کرنا، یا یہ کہ کچھ ایسی دوائیاں لینے لگ جانا اپنے آپ کو اس حوالے سے، مطلب اپنے اندر یہ ڈیزائر لانے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے حکیم بھی آج کل لوگ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس بڑا کچھ ہی ہوتا ہے. پھر اس کے جو برین پہ شیخ اثرات ہیں، اللہ اکبر، یعنی بندہ اتنا گر جاتا ہے کہ اتنا بندہ جو ہے نا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے کہ عورت کو وہ ایز اے فلیش بس دیکھتا ہے، بلکہ عزت چھوٹ جاتی ہے عورت کی. تو اس طرح کے بڑے کیسز اللہ معاف کرے، میرجز بریک ہوئی ہیں لوگوں کی اس عادت کی وجہ سے، لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے، میرٹل کپلز کی، عورتیں بیچاری مجبور ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں. بلکہ میں آپ کو کوٹ کر ہی دیتا ہوں، اس پوڈ کاسٹ کی بہت بڑی وجہ شیخ ماشاء اللہ ایک معلمہ ہے، 70 سال ان کی عمر ہے، 40 سال سے وہ دین کی تعلیم دے رہی ہیں عورتوں کو. انہوں نے ایکچولی مجھے میسج کیا تھا، بیٹا بنایا ہے مجھے انہوں نے، کہتی ہیں کہ میری زندگی کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کب بلاوا مجھے بلا لے، تو کہتی ہیں بیٹا آپ نا ایک کام ضرور کر جاؤ. بڑی ریکویسٹ انہوں نے کی کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے بیٹا اس پر نہ کوئی پروگرام ضرور کریں، آپ مردوں کو سمجھائیں کہ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کے پاس اور عورتیں اپنے دکھ بھرے انسیڈنٹ سناتی ہیں کہ یہ عمل حرام ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو مرد نہیں مانتے، ان کو یہ حدیث بھی سنائی جاتی ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں، اور جب عورتیں انہیں بہت زیادہ منع کریں تو وہ طلاق دینے پہ آ جاتی ہیں. اور عورت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے، ماں باپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں، کہاں جائے گی، بھائی بھی ایکسیپٹ، وہ پھر مجبوراً عورتوں کو اس عمل کی طرف آنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں. تو اس کو شیخ یہ والا جو ڈیوینٹ عمل ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح سے اپروچ کرنا یا کراہت انگیز اپنی بیویوں کو فورس کرنا، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ان مردوں کو اس نیت سے کہ اللہ کرے یہ سدھر جائے انشاءاللہ، کیا ہم جو ہے نصیحت. دیکھیں علی بھائی، دو حصوں میں تقسیم کر لیں اس رویے کو. اس میں کچھ چیزیں تو ہیں جو حرام ہیں، جو شریعت نے حرام قرار دے دیا اور کلیئر کٹ حرام ہے. بالکل. اب اس کے بارے میں کوئی شخص کہے نہ کہے، کسی کی خواہش ہو نہ ہو، اس کے اوپر تو بات کرنا بھی درست نہیں ہے، وہ حرام ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر جس کو آپ اینل سیکس کہتے ہیں، یہ شریعت نے حرام قرار دیا اور جو کرنے والا وہ لعنتی ہے، اور پھر جو شخص کرتا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ سزا ہے. اچھا. اور اس کے اوپر بڑی جو اسکالرز کی ڈسکشن ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے گی، اور اس کے لیے سزا کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا. اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر دوبارہ وہ حرکت کرتا ہے اس کو تعزیری سزا دی جائے گی. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرام کام ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. اور دوسری بات، جب یعنی معاشرے کے اعتبار سے بھی گویا وہ ایک جرم ہے، اسی لیے سزا اسی چیز پہ ہوتی ہے جو معاشرتی اعتبار سے کوئی چیز جرم ہوتی ہے. تو اگر اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے سزا ہے. لہٰذا حرام کو تو آپ بالکل، یہ تو ایک ڈیڈ لائن ہے، اس کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے. وہ کوئی شخص خواہش کرے یا نہ کرے، اس کا مطلب جو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو تو ہر صورت میں روکنا پڑے گا، اور بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے. اگر بیوی سٹینڈ نہیں لیتی اس کے سامنے تو بیوی غلط کر رہی ہے، اس کو سٹینڈ لینا چاہیے. آخر معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کو کہنے والا، اس کا بڑا، اس کا کوئی بھائی، اس کا باپ، مرد کو کہنے والا، تو بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کے ساتھ انوالو کر لینا چاہیے، اور کسی صورت اس بات کو تسلیم نہیں کرنا. جو حرام ہے وہ تو حرام. اب رہے کہ دوسری جو کراہت والے اعمال ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل شاید میڈیا کے اوپر بیان نہیں ہو سکتی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچرل ڈفرینسز ہیں، اور جو کراس کلچرل میرجز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ معاملہ زیادہ آ رہا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ویسٹ کا ہے اور لڑکی ایسٹ کی ہے، اور اس کی آپ شادی کریں گے تو لڑکے کی جو اورینٹیشن ہے وہ اور ہے اور لڑکی کی اورینٹیشن اور ہے، وہاں یہ پرابلم ہوگا. اچھا، اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو لمٹس طے کرنی پڑیں گی، لڑکا لڑکی کو آپس میں لمٹس طے کرنی چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. اب وہ لمٹس جو ہیں وہ شریعت نے نہیں لگائی، شریعت نے وہ لمٹ لگائی ہے جو حرام کی ہے، اور حرام کی لمٹ کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں نا، اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. اور جو کراہت والے اعمال ہیں، کراہت والے اعمال صرف اس کی کراہت ہے، اس کو حرام نہیں ہے. اور جب وہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کو باہمی طور پر اس میں یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا انسانیت کے لیے درست ہے اور کیا انسانیت کے لیے درست نہیں ہے، اور کس چیز کو ہم انسانی عمل کہہ سکتے ہیں اور کس چیز کو ہم انسانی عمل نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اس میں جو کراہت کی جو لائن ہے، ڈیڈ لائن ہے، وہ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. میاں بیوی خود کریٹ کریں، آپس میں بات کریں، اور آپس میں بات کر کے اس کی ایک آپس میں باہمی طور پر ایک لائن کریٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ کسی عورت کو بھی اس کے اندر ضد نہیں لگانی چاہیے کہ کیونکہ یہ بات تم کہہ رہے ہو اور یہ بات کراہت والی ہے. مجھے دیکھیں، جب آپ اس کراہت کو معیار بنائیں گے نا تو کراہت از نتھنگ. یہ معیار اگر بنائیں گے تو بہت ساری خواتین ہیں جو ویسے ہی مرد و زن کے تعلقات کو کراہت سے دیکھتی ہیں، اور یہ بہت ساری جو گھروں جو گھریلو قسم کی خواتین ہیں اور مذہبی گھرانوں کی پلی ہوئی بچیاں ہیں، وہ تو اس عمل کو ویسے ہی کراہت سے دیکھیں، وہ تو حلال عمل کو بھی کراہت سے دیکھتے ہیں. لہٰذا کراہت معیار نہیں ہو سکتا، معیار شریعت ہے، اور شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا وہ اگر شوہر خواہش کر رہا ہے یا لڑکا جو ہے وہ ایسٹ کا ہے، لڑکی ویسٹ کی ہے، اس کی اورینٹیشن ایسی ہوئی ہے، تو بالکل یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو خاتون ہے وہ جس طرح کی اس کی اورینٹیشن ہے، وہ اگر کوئی خواہش کرتی ہے، دیکھیں یقین کریں، میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا، پرانی بات، تو جمعے کے بعد ایک کوئی 60-65 سال کا یا شاید 70 سال کا ہوگا آدمی، وہ مجھے لے گیا ایک طرف، مجھے کہتا ہے پنجابی میں، اس نے کہا کہ میں تیرے مگر جمعہ پڑھیا تو مینوں لگتا ہے تینوں مسئلے دا ول ہے. اچھا، مطلب آپ بتا سکتے ہیں.
مجھے اس نے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جو اصل میں مسئلہ تھا ہی نہیں. اچھا. میاں بیوی کے باہمی تعلق کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا, پتہ کیا کہا, میری بیوی کہتی ہے ایسے کرو اور میں اس کو کہتا ہوں یہ حرام ہے. صحیح. تو آپ بتاؤ کہ وہ حرام ہے کہ نہیں. میں نے کہا بالکل حرام نہیں ہے, جو آپ کی بیوی کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے. حیران ہو گیا, کہتا میری تو پھر عمر ضائع ہو گئی. اچھا. یقین کریں, وہ کہتا میری تو عمر ضائع ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ اس کو کہاں آپ نے ڈیڈ لائن لگانی ہے. اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لڑکے کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لڑکی کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. کسی قریبی اسکالر سے, کسی عالم سے آپ بیٹھ کے پوچھ لیں کیا حرام ہے کیا حرام نہیں ہے. اور جو حرام کی حدود کے علاوہ ہے, دیکھیں بیویاں کھیتی ہیں اور اپنی کھیتی سے جہاں سے مرضی آؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے علاوہ آپ کو اجازت ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملات آپ نے کرنے ہیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر لیں. البتہ جو انسانی کراہت کا معیار ہے وہ کسی بھی جگہ مختلف ہو سکتا ہے. عالم عرب میں اور ہو سکتا ہے, مشرق میں اور ہو سکتا ہے, مغرب میں اور ہو سکتا ہے, اور اس میں آپ کوئی بھی لمٹس طے کر سکتے ہیں. لہٰذا ان لمٹس کو آپ اس طرح ایڈریس کریں کہ آپ باہمی طور پر کوئی ایسی چیز کر لیں کہ جس میں کراہت بھی آپ کی ایڈریس ہو جائے اور شریعت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ایڈریس ہو. بہت زبردست آنسر شیخ. ویسے اگر میں آپ کو کھول کے بتاؤں تو یہ والے جو پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا جو حرام عمل ہے, یہ زیادہ سننے میں ایسا آ رہا ہے, انہوں نے بھی مجھے بتایا جو ماشاء اللہ مولمہ ہے, کہ یہ مڈل ایسٹ میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں تھوڑا سا لوور کلاس بیک گراؤنڈ سے, تو وہ ٹک ٹاک دیکھنا, پھر ظاہر ہے وہ ٹک ٹاک آپ کو پتا ہے بہت ہی خرابی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. اس میں ہے ہی یہ باڈی کا ایکسپوجر ہے, لڑکیوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, وہ مرد دیکھ رہا ہے بس ہر وقت وہ آنکھ کا زنا ہو رہا ہے, پھر وہ ایجوکیشن ہے نہیں, اویئرنیس ہے نہیں, تو وہ اس طرف شیخ زیادہ جاتے ہیں, مطلب جتنا میں نے سنا ہے. تو اس کے اثرات گناہوں کے, جنرلی گناہوں کے اثرات بھی, اور خصوصاً اس عمل کے کیا آپ کی فیملی پہ, آپ کے بچوں پہ, آپ کی اوور آل سوشل لائف پہ بھی اس کے اثرات جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. جب ایک عام گناہ ہے, عام برائی ہے, اور اس برائی کے آپ کے سوشل لائف کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. آپ کا وہ جو پہلے میں نے آپ کو چڑھائی اور اترائی کی مثال دی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور وہ برائی آپ کی اترائی کا باعث نہیں بن رہی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ اتر رہے ہیں, آپ گہرائی میں جا رہے ہیں. لہٰذا جب آپ گہرائی میں جا رہے ہیں تو جب میاں بیوی کا باہمی تعلق گہرائی کی وجہ بن رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے سوشل امپیکٹ ہے. اور وہ جو سوشل امپیکٹ ہے وہ آپ کے, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرئی ہوتی ہیں, نظر آتی ہیں, اور کچھ چیزیں نظر نہیں آتی, اور جو نظر نہیں آتی وہ کتنے اثرات ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. غیر مرئی قسم کے اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں غیبت ہے, غیبت ایک گناہ ہے, اور وہ آپ نے کسی ایسے شخص کا کیا جو موجود نہیں ہے, غیبت اسی کی. تو کوئی بھی بات آپ کریں, اب میں نے آپ سے بات کی, کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کی, بات ہوئی ختم, لیکن یہ ختم نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں اشارہ کر کے بتایا تھا نا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عائشہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا رنگ بدل کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی اس طرح کا گناہ کرتے ہیں جس کا تعلق کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ ہے, تو وہ گناہ معاشرتی امپیکٹ رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے معاشرتی اثرات نہ ہوں. اس لیے آپ کا گھر, آپ کے بچے, آپ کے اہل خانہ اور آپ کے رشتہ دار سارے کے سارے اس سے متاثر ہوں گے. ود دا پیسج آف ٹائم وہ ون وے اور دی ادر کوئی نہ کوئی مسائل آپ کو ہوتے رہیں گے. جب آپ گویا برائی میں جا رہے ہیں اور آپ اترائی کی طرف جا رہے ہیں, آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں, اور حرام کے ارتکاب کے اثرات آپ کے اوپر بھی ہوں گے, اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ایک سوشل سرکل کریٹ ہو جائے گا اس برائی کا, جو ظاہر ہے اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے. بالکل, اور مطلب تنگیاں بھی آئیں گی آپ کو, ظاہر ہے آپ کی اولاد میں بھی تنگی, بیماری بھی. پتہ تنگیوں کا مسئلہ تھوڑا سا اور ہے. ایک ہے دنیاوی تنگی. دنیاوی تنگی ضروری نہیں ہے کہ آئے, اب کفار بھی تو ہیں, ان کو بھی تو نہیں آتی. بہت سارے بے دین لوگ ہیں, ان کو کوئی تنگی نہیں آتی, ظاہر وہ ان کو بعض اوقات بیماری بھی نہیں ہوتی, اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی تنگی دنیاوی تنگی نہ آئے. ہم اصل میں تنگی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں دنیاوی اور میٹیریل تنگی سے, تو وہ تنگی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور موج کر رہا ہے. دیکھیں اصل تنگی وہ ہوتی ہے کہ آپ دین کی طرف نہ جا سکیں, آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی لگامیں کھلی چھوڑ دے اور آپ گناہوں کی طرف جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. دیکھیں جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے, تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں کہ اس کو فوراً واپسی کا موقع مل رہا ہے اور واپسی کا احساس ہو رہا ہے کہ واپس چلا جاؤں. اور جس شخص کو گناہ کرنے کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں آئی, وہ اس کو تو گناہ کے اوپر اور دلیری ملتی ہے, اور وہ تو اور بڑھ جائے گا, اور اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, وہ تو اور آگے سے آگے جائے گا. جس کو برائی, اچھا اس کو مہلت ملتی جاتی ہے اور گناہوں میں آگے سے آگے چلا جاتا ہے. جس کو تنگی آ جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا بعض اوقات یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ تنگی کی وجہ سے اس کو احساس ہو اور وہ واپس آ گئے. جی بالکل ٹھیک. تو یہ جو چلیے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہماری بھی آواز جائے, ہمارے ایسے بھائی جو اللہ معاف کرے کچھ ایسے حرام کاموں میں انوالوڈ ہیں, تو یہ جو بیویاں ان کی جب نو کرتی ہیں اور وہ پھر بھی مجبور کرتی ہیں, تو یہ تو شیخ میرا خیال پہلا عمل بھی کبیرہ گناہ, اور یہ نو پہ انہیں ڈانٹنا یا طلاق کی دھمکی دینا یہ بھی جب ایڈ ہو جائے گا تو یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی کو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ حرام ہے, اور اگر وجہ جو بنائی ہوئی ہے وہ وجہ بھی حرام ہے, تو اس کا مطلب ہے حرام کے اوپر حرام, یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. لیکن کوئی شخص اگر اس طرح کرنے کے اوپر تل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرام کے ارتکاب کی بجائے بیوی اگر اس کے اوپر نو کر کے کھڑی ہو جائے گی, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اہل خانہ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے والدین کو کسی اس میں شامل کر لے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بیوی انشاءاللہ کسی صورت بھی خسارے میں نہیں رہے گی. اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست اور کر دے گا, یا اسی کو
शख्स को हो सकता है सिर्फ इस वजह से अकल आ जाए कि ये दूसरों को बता रही है। अब ये भी तो एक बहुत बड़ी डेटरेंस है ना, कि अगर कोई शख्स किसी को बता दे, आप सिर्फ उसको ये कह दें कि मैं अम्मी को बता दूंगी, मैं अब्बू को बता दूंगी, मैं फलां को बता दूंगी, तो ये बहुत बड़ी डेटरेंस है। वो कहेगा ना ना बताना ना, मैं नहीं करता आइंदा, लेकिन बताना ना। तो ये हो सकता है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा एक है कि किसी को बताया ना जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बीवियों को स्टैंड लेना चाहिए, और बहुत प्यार, मोहब्बत और एहतराम से स्टैंड लेना चाहिए। और जब आप स्टैंड लेके दूसरों को शामिल करेंगे, तो जिस तरह का हमारा मशरकी माशरा है, इसमें तो मेरा ख्याल है काफी हद तक इम्कान है कि सिर्फ लोगों को बताना एक इतना बड़ा, देखिए मैं आप है, देखिए सब लोगों को गुनाह पे कितना एक टेम्पटेशन तो होती है। गुनाह से रोकने के जितने इम्कानात हैं जी, उनमें से सबसे बड़ा इम्कान ये डेटरेंस है, ये वाली डेटरेंस है कि यार किसी को पता नहीं चल जाए। सही। और ये मैं समझता हूँ अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि आप किसी खित्ते में हो, मतलब मैं अपने बच्चों से कहता होता हूँ कि मैं दुनिया के किसी खित्ते में जाता हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई शख्स मुझे जानने वाला ना मिले। तो फिर मेरे पास गुनाह करने की जगह कौन सी है? तो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। उसके बाद आपको यानी कर नहीं सकते, शुक्र अल्लाह का। तो बावजूद उस बात के कि आपके अंदर जो है एक एहसास मौजूद है, एक उसकी डिजायर मौजूद है, और उस डिजायर को आप ओवरकम कर रहे हैं। ओवरकम करने के लिए अल्लाह ने इनामत दे दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस तरह का पोजीशन ऐसी दे दी है, माशरे के अंदर ऐसी पोजीशन दे दी है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो अल्लाह का शुक्र है। तो इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर खवातीन इस बात पे अपने सोशली अपने इर्द गिर्द के जो दायराकार है उन लोगों को इन्वॉल्व करें, तो मेरा ख्याल है शायद वो रुक जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा इम्कान है कि वो रुक जाएंगे। और अगर नहीं भी रुकते तो हराम पे तो स्टैंड लेना है, हराम पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है ना। बाकी इसके अलावा मैं ये समझता हूँ जो इसके अलावा है ना, जो दूसरा पार्ट, उस पर मैं अपनी बहनों से, अपनी जो खवातीन हैं, मुसलमान बहनें, चाहे मगरब में हो चाहे मशरिक में हो, और मुसलमान भाई जहाँ कहीं भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन सबको एक दूसरे से कंप्रोमाइज करना चाहिए। और उसकी कंप्रोमाइज की हद जो है आइदर वे क्लोज हो सकती है। सही। यानी ये नहीं, जरूरी नहीं है कि आप किसी एक तरफ हो, आइदर वे क्लोज हो सकती है, इट डजंट मैटर। जब आप हराम से बाहर हैं तो इंशाल्लाह ये कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसमें शेख जिम्मेदारी पे अगर बात की जाए, मसाजिद की क्या जिम्मेदारी है, उलमा की क्या जिम्मेदारी है, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, इंस्टीट्यूट्स की, ताकि उन तक भी आवाज़ जाए, क्योंकि ये अब वो मामला शेख नहीं है जो जिन पे बात नहीं होनी चाहिए, या हम कहें यार ये छोटे मामला हैं, बाकी मामला बड़े हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। मैं हमारे पास आते हैं केसेस, मर्द ख़त्म हो रहा है, उसे एडिक्शन इस तरह की हो रही हैं, और औरतें बेचारी रुल रही हैं। तो मेरा ख्याल मसाजिद से भी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। देखिए मसाजिद से जो आवाज़ बुलंद होगी वो क्या होगी? वो यही होगी जो मैं आपको बात कर रहे हैं। जी। मसाजिद वाले बेहयाई के खिलाफ बात कर सकते हैं। मसाजिद वाले ये कह सकते हैं कि ये आंखों का जिना होता है, इससे बच जाएं। मसाजिद वाले ये कह सकते हैं कि हाथों का भी जिना होता है। मसाजिद वाले आपको हदीस सुना सकते हैं। मसाजिद वाले आपको, और मैं नहीं समझता कि नहीं सुनाई जा रही, हर जगह पे हदीस भी सुनाई जा रही है, लोगों को मोटिवेशन भी दी जाती है कि इस तरह की हरकतें ना करें। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने वो हदीस सुनाई थी, पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे, किस मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुनाई, और वो बहुत यानी वायरल हुई, और मुझे पूरी दुनिया में वो जो तन्हाई वाली हदीस है जो हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब वो देखिए इसी तरह मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने अर्ज किया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे तो लगता है वो हदीस है ही आज के दौर के बारे में। देखिए सहाबा किराम के दौर में क्या वो हदीस क्या होगी? अगरचे मैंने जब ये हदीस बहुत दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे सुनाई और ये वायरल भी हुई, तो मुझे कहीं एक दो जगह से ऐसा फीडबैक भी आया कि इस हदीस के अंदर जो है टेक्निकली नकारत है। वो खैर एक टेक्निकलिटीज, ये मुहद्दिसीन का काम है, उसको देखें, लेकिन जो मारूफ बात है ये कि हदीस सही है, और उसकी दिरायतन भी सही है। और जब इसको आप देखते हैं आज के दौर में उसको लगाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि इंप्लीमेंट ही आज के दौर में होती है। और जिसको आप ये मैं और आप जिस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, जो लोग जो कुछ देखते हैं उसका फिर इम्पैक्ट होता है। इसका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा हदीस के अल्फाज देखें, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं लाजिमन उन लोगों को जानता हूँ कि जो मेरी कौम के लोग हैं, मेरी उम्मत के लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ कि वो क़यामत वाले दिन तहामा के पहाड़ों के बराबर अमाल लेके आएंगे। इसका मतलब है बहुत अच्छे अमाल किए होंगे। तहामा के पहाड़ों के बराबर, तहामा के बहुत ऊंचे पहाड़ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा डर गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बता दें, हमें उनके बारे में बताएं, इसलिए कि हमें तो हमको पता नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारी जैसी उनकी सिफात हैं, और तुम्हारी जैसे उनके जिस्म हैं, तो तुम्हारे जैसे मामूलात हैं, जो मामूलात तुम करते हो वो करते हैं। तुम्हें फ़र्क क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्क यह है, इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा। फ़र्क यह है कि जब तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करते हैं। अब तन्हाई में हुर्मतों को पामाल करना, मैं ये अर्ज करता हूँ कि सहाबा किराम के दौर में एक आदमी उसने कुंडी लगा ली अपनी, अंदर से कमरे में बैठा हुआ है, तन्हा बैठा हुआ है, तो वो सहाबा किराम के दौर में वो तन्हाई में क्या हुर्मत पामाल करेगा? ये हुर्मत पामाल करने का दौर तो अब है। ये हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और वो जहां मर्जी बैठा है वो तन्हाई के अंदर हुर्मत पामाल करेगा। लिहाजा इसको अपना दीन बर्बाद करने वाली बात है, अपना सब कुछ सारे अमाल बर्बाद करने वाली बात है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो उलमा हैं वो, मुझे नहीं लगता कि वो मसाजिद से इसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। मैं नहीं समझता कि उलमा जो है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हर जगह पे बात होती है, लेकिन थोड़ा ढके छुपे अंदाज में बात होती है। कुछ शरीयत का भी तकाजा है और हमारे माशरे का भी तकाजा है कि ढके छुपे अंदाज में ही बात हो, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चूंकि सबके सामने भी नहीं होता, लिहाजा हर शख्स जो है वो अपने हिसाब से बात करता है, और ये बात हो रही है। जो मैं ये समझता हूँ, इसके आप जो कह रहे थे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, इसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अगर मसाजिद, मैं अपना एक अगर सजेशन दूँ, आप भी इस पर राय दीजिएगा कि मसाजिद थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके, ये तो चलें ठीक है ना, एक जनरल बात, प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि इस मौजू पे वर्कशॉप्स रखें, मोहल्ले के कपल्स को बुलाएं, नाइट्स ऐसी रखें, फैमिली नाइट्स रखें, उसमें ऐसे मौजूद चूज करें, कपल्स को बिठाकर समझाएं